یہ دعا جو ہے نا، میں اس کے فائدے پہلے بھی بتا چکا ہوں، کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اس کو یقین سے پڑھا کریں، آپ کے مقدر اور نصیب کھل جائیں گے. اور نسلوں کے مقدر نصیب کھلوانے کے لیے اس دعا میں نے بڑی تاثیر دیکھی ہے. میں آپ کو کئی واقعات بیان کر چکا ہوں، میرے پچھلے درس ربنا آتنا کے اٹھا کے دیکھیں. اس دعا میں بڑی طاقت ہے. اور میری ایک منت ہے، درخواست ہے، عرض ہے، اپنی نماز کی رب جعلنی کے بعد کی دو دعائیں میں، پہلی بھی ایک دعا ربنا ہب لنا، ایک یہ دعا پوری قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ایک یہ دعا اور ایک یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ایک یہ دعا رب جعلنی کے بعد جتنی تیز نماز پڑھیں، جتنی نماز پڑھیں، ان دو دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اگر اپنی نسلوں کا مقدر و نصیب چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد نسلیں اور مقدر نسلیں بھوکھی نہ مریں، فقیر نہ بنیں، کشکول نہ اٹھائیں، فقر و فاقے میں نہ جائیں، غربت اور تنگدستی میں نہ جائیں، اور نسلیں آباد اور شاد ہوں، نسلوں کے لیے چھت اور چھتری ہو، اور نسلوں کے لیے زندگیوں کے ساتھی اور سہارا ہو، اور نسلوں کے لیے کوئی ایسا زندگی میں انہیں ساتھی مل جائے جو انہیں سنبھال لے، جو ان کا ساتھی بن جائے، جو ان کا میر کارواں بن جائے. یا ہمیں زندگی میں اللہ غربت، تنگدستیاں، فقر و فاقے سے بچائے یا پریشانیوں سے بچائے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں سدا غیب سے پوری ہوتی رہیں اور رحمت عافیت کے اللہ دروازے کھولے رکھے، اور ہماری نسلوں میں مجرم، ہماری نسلوں میں قاتل، ہماری نسلوں میں ڈاکو، ہماری نسلوں میں بدکار، ہماری نسلوں میں فحاشی پھیلانے والے اور فحاشی پھیلانے کے سفیر نہ بنے. یا ہماری نسلوں میں اپاہج، لولے، لنگڑے، کانے، اندھے، بہرے اور معذور ٹانگوں سے، ہاتھوں سے، کانوں سے نہ بنے. یا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں ہمیں اللہ سدا خوشحالی، عافیت اور رزق عطا فرمائے. یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جس طرح ہم خوشحال ہیں ہماری نسلیں اس سے کہیں زیادہ خوشحال ہو جائیں. تو ان دو دعاؤں میں طاقت ہے، ان دو دعاؤں میں تاثیر ہے. آج سدا یاد رکھیے گا، نہ تقدیر آپ لکھ سکتے ہیں نہ مٹا سکتے ہیں، نہ میں لکھ سکتا ہوں نہ میں مٹا سکتا ہوں. ہے جرت کسی کو دنیا میں سب سے بڑا فلسفی، کوئی پی ایچ ڈی، دنیا میں کوئی سائنسدان، دنیا کا کوئی ولی، کوئی دنیا کا فقیر، کوئی دنیا کا کلندر، غوث، نقیب، نجیب، ابرار، کوئی دنیا کا شخص نہیں جو تقدیر کو لکھ سکے، تقدیر کو مٹا سکے. رب کعبہ کی قسم، یہ رب نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، یہ چیز میرے رب کے پاس ہے. ہاں، یہ حدیث میں ہمیں ضرور ملتی ہے بات، اور یہ مدینے والی کی زبان اطہر سے یہ بات ضرور ملتی ہے کہ کچھ دعائیں ایسی ہیں، کچھ لمحات ایسے ہیں، کچھ گھڑیاں ایسی ہیں، کچھ وقت ایسے ہیں، کچھ ساعتیں ایسی ہیں جو تقدیر کے لکھے کو مٹا دیتی ہیں. دوسرے لفظوں میں وہ کریم خود شفقت کر کے خود ہی مٹا کے اور خود ہی اس کے لیے خیر کے بول لکھ دیتا ہے. جو لکھنا جانتا ہے وہی مٹانا جانتا ہے. جس کے پاس لکھنے کی طاقت ہے اسی کے پاس مٹانے کی طاقت ہے. نہ لکھنا جانے نہ مٹانا جانے، نہ لکھنے کی طاقت نہ مٹانے کی طاقت ہمارے پاس ہے. پر یہ دو دعائیں میری آپ سے منت ہے، درخواست ہے. یہ دو دعائیں، ان دو دعاؤں کو اپنی ہر اتحیات میں اور نہیں ہے یاد تو یاد کر لیں، کوئی مشکل نہیں. ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ ہر چیز یاد کر لیتا ہے اور اس کو ہر چیز یاد ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ اس دعاؤں کی عجیب تاثیر دیکھی ہے، نسلوں کے لیے، رزق کے لیے، صحت کے لیے، برکت کے لیے، اور گھروں کے جھگڑے دور کرنے کے لیے، آپس میں نفرتیں مٹانے کے لیے، بیٹی اور بیٹوں کے نصیب اور مقدر کو روشن کرنے کی بڑی عجیب تاثیر ہے. اس دعا میں ایک انوکھا راز ہے، اس دعا میں ایک انوکھی طاقت ہے، اس دعا میں ان دعاؤں میں ایک انوکھا اللہ کا نظام ہے بس جو پوشیدہ ہے. اور دونوں دعائیں قرآنی دعائیں ہیں، دونوں قرآنی دعائیں ہیں. دو قسم کی دعائیں ہیں، ایک قرآنی دعائیں ہیں، ایک حدیث کی دعائیں جسے مسنون دعا کہتے ہیں. اللہ کا مقام بڑھا، اللہ کا قرآن بڑھا، اور اللہ کے قرآن کی طاقت بڑھی،
उसकी कुव्वत बढ़ी तो उसकी दुआओं की तासीर भी बढ़ी। और कुरानी दुआओं के बाद फिर ताकत और तासीर आती है मसनून दुआओं की, जिसका हदीस से ताल्लुक है और मेरे आका की जुबान अथर से उसकी तासीर निकली।